بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صارفین السلام علیکم۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ میں ہوں رمضان۔ ہمارے نئے آنے والے صارفین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرایب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہم آپ کو رکھ سکیں ہر خبر سے باخبر۔ اقامہ ایکسپائر اور کمپنی ریڈ میں ہے، فائنل ایگزٹ کیسے لگے گا؟ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نافذ لاک ڈاؤن کے خاتمے کے بعد حالات بتدریج معمول پر آ رہے ہیں، تاہم بین الاقوامی پروازوں کی بحالی کے حوالے سے اب تک کوئی سرکاری اعلان نہیں کیا گیا۔ ایویشن ذرائع کا کہنا ہے کہ جیسے ہی حکام کی جانب سے اس بارے میں احکامات جاری ہوں گے آپ کو مطلع کر دیا جائے گا۔ قارئین نے اپنے مشکلات اور مسائل کے حوالے سے مزید سوالات بھیجے ہیں جن کے جوابات ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بلال احمد نے سوال کیا ہے کہ جدہ اور دیگر شہروں میں حروب والے جو لوگ پکڑے جا رہے ہیں انہیں پاکستان بھیجا جا رہا ہے یا نہیں؟ تو ان کے لیے کہا گیا ہے کہ انہیں سعودی نظام کے مطابق جن کا حروب لگا ہے ترحیل کے ذریعے ڈپورٹ کیا جاتا ہے، تاہم آج کل کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے لگائی گئی سفری پابندیوں اور فلائٹس کی کمی کی وجہ سے اس میں زیادہ وقت لگ رہا ہے۔ شہزاد پوچھتے ہیں کہ اگر کسی پاکستانی کا 3 یا 4 سال سے اقامہ ختم ہے اور کمپنی یا کفیل اس کی تجدید نہیں کرا رہا تو وہ کیسے پاکستان جائے گا؟ کیا کوئی طریقہ کار ہے تو میری رہنمائی کی جائے۔ تو ان کے لیے کہا گیا ہے کہ اس سوال میں اس بات کی وضاحت نہیں کی گئی کہ جس شخص کا اقامہ تجدید نہیں ہوا وہ کسی کفیل کے ساتھ کام کرتا ہے یا کفیل سے ہٹ کر باہر کام کر رہا ہے۔ کفیل کے ساتھ یا جو لوگ کفیل کے باہر کام کرتے ہیں ان کا خروج کفیل کے ہی ذریعے ہی لگے گا۔ مملکت سعودی عرب میں رہائش اور محنت کے قانون کے مطابق غیر ملکی کارکنوں کا اقامہ اور خروج عہدہ اور خروج نہائی کفیل یا کمپنی کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ایک قاری نے سوال کیا ہے کہ اقامہ ایکسپائر ہے اور کفیل کی کمپنی ریڈ میں ہے، خروج نہائی کیسے لگے گا؟ تو ان کے سوال کے جواب میں کہا گیا ہے کہ جوازات کے قانون کے مطابق جب تک اقامہ تجدید نہیں ہوتا خروج نہائی نہیں لگایا جا سکتا۔ آپ کا اقامہ ایکسپائر ہے اور کفیل کی کمپنی ریڈ میں ہے تو کیس مکتب العمل میں جمع کرائیں۔ شہروز خان نے پوچھا ہے کہ میں چھٹی پر پاکستان آیا تھا لیکن کرونا کی وجہ سے رکنا پڑا۔ مینیجر نے کانٹریکٹ میں توسیع نہیں کی، کوشش کی ہے کہ مینیجر سے متعلق HR ڈپارٹمنٹ سے بات ہو لیکن وہاں سے کوئی جواب نہیں ملا جس پر استعفیٰ دے دیا۔ سوال یہ ہے کہ میں اپنے 4 سال کے بینیفٹس اور فائنل ایگزٹ کیسے حاصل کر سکتا ہوں؟ فائنل ایگزٹ کے لیے مجھے سعودی عرب میں ہونا چاہیے یا پاکستان میں رہ سکتا ہوں؟ تو ان کے لیے کہا ہے کہ فائنل ایگزٹ کے لیے سعودی عرب میں ہونا لازمی ہے۔ اگر آپ چھٹی پر گئے ہیں اور واپس نہیں آتے تو آپ 3 سال کے لیے مملکت میں بلیک لسٹ ہو جائیں گے۔ ماجد مغل نے سوال کیا ہے کہ 1 سال قبل سعودی آیا تھا، کفیل نے اقامہ نہیں بنوایا، اب فائنل ایگزٹ کیسے لگے گا؟ تو ان کی رہنمائی کرتے ہوئے کہا ہے کہ اقامہ اور خروج نہائی کفیل کی ذمہ داری ہے۔ کفیل سے کہیں کہ خروج نہائی لگائے، اگر نہیں لگاتا تو مکتب العمل میں کیس جمع کرائیں۔ سفارت خانہ یا قونصلیٹ کا ویلفیئر سیکشن اس سلسلے میں قانونی مدد کرے گا۔ جدہ چوری میں ملوث 2 شہری گرفتار۔ سعودی عرب کے مکہ ریجن کے پولیس ترجمان میجر محمد الغامدی نے کہا ہے کہ جدہ میں چوری کے متعدد وارداتوں میں ملوث 2 سعودیوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ریجنل پولیس ترجمان کی جانب سے جاری ہونے والی پریس ریلیز میں مزید کہا گیا ہے کہ گرفتار ملزمان سے ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ وہ چوری کی 6 وارداتوں میں ملوث تھے۔ ملزمان نے شہر کے متعدد ریسٹورنٹس اور دکانوں میں موجود کیش مشینوں کی چوری میں مطلوب تھے۔ ان کے خلاف چوری کے مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات کے لیے انہیں ادارہ پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ گرفتار ملزمان کی عمریں 30 برس کے قریب ہیں۔ ان سے تحقیقات مکمل کرنے کے بعد چالان کرمنل کورٹ میں پیش کیا جائے گا۔ ریجنل پولیس ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ ادارہ امن و امان کی جانب سے شہر میں امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے سیکیورٹی ادارے کے اہلکار ہم وقت مستعد رہتے ہیں تاکہ جرائم پیشہ افراد کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے۔ والد کی گاڑی استعمال کرنے کے لیے NOC۔ ٹریفک پولیس نے گاڑی کے مالکان کو ایک بار پھر انتباہ دیا ہے کہ کسی دوسرے کو عارضی طور پر گاڑی دینے سے قبل ادارے سے NOC حاصل کرنا لازمی ہے۔ ادارے کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ اگر بیٹا بھی والد کی گاڑی استعمال کرتا ہے تو قانونی طور پر ان کے لیے بھی NOC
تفویض سے استفادہ ضروری ہے تاکہ چالان وغیرہ ہونے کی صورت میں قانونی مسائل میں مبتلا نہ ہوں۔ ویب نیوز آجیل نے ٹریفک پولیس سے کیے گئے استفسار میں دریافت کیا گیا تھا کہ کیا والد کی گاڑی استعمال کرنے پر تفویض درکار ہوگی؟ سوال کا جواب دیتے ہوئے ادارہ ٹریفک پولیس کا کہنا تھا کہ قانون کے مطابق کوئی بھی شخص خواہ بیٹا ہو، قریبی عزیز و رشتہ دار یا کوئی اور اگر کسی دوسرے کی گاڑی عارضی طور پر استعمال کرتا ہے تو اسے NOC تفویض حاصل کرنا لازمی ہے، جس کے بغیر گاڑی چلانا قانونی طور پر منع ہے۔ اس صورت میں ہونے والا چالان گاڑی کے مالک کے نام پر ہوگا۔ ادارہ ٹریفک کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ قانون کی شق 17 کے تحت گاڑی کے مالک کے علاوہ کسی دوسرے کو گاڑی استعمال کرنے کی اس وقت تک اجازت نہیں جب تک وہ گاڑی کے مالک سے اجازت یعنی NOC حاصل نہیں کر لیتا۔ NOC ٹریفک پولیس سے تصدیق کرانے کے بعد ہی کارآمد تصور ہوگا۔ واضح رہے کہ سعودی عرب میں محکمہ ٹریفک کی جانب سے وضع کردہ قوانین کے مطابق کسی دوسرے کی گاڑی چلانا قانونی طور پر منع ہے۔ یہ قانون نیا نہیں بلکہ کافی پرانا ہے جس پر سختی سے عمل درآمد کیا جاتا ہے۔ تاہم جب سے مملکت میں ڈیجیٹل چالان سسٹم کا آغاز ہوا ہے تب سے بیشتر افراد ہونے والے چالان پر اعتراض داخل کرتے ہیں، جس پر معلوم ہوتا ہے کہ ان کی گاڑی کوئی اور استعمال کر رہا تھا جس دوران چالان ہوا۔ گاڑی استعمال کرنے کے لیے NOC تفویض کے حصول کو ادارہ ٹریفک پولیس کی جانب سے آسان بنایا گیا ہے۔ آبچر اکاؤنٹ پر بھی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ سعودیوں کے نام پر تارکین کا کاروبار غیر قانونی دولت ضبط ہوگی۔ سعودی عرب میں سعودیوں کے نام سے غیر ملکیوں کے کاروبار کی پردہ پوشی کا نیا قانون جاری کیا گیا ہے۔ نئے قانون کی دفعہ 10 میں وضاحت کی گئی ہے کہ عدالت سے تجارتی پردہ پوشی کا حتمی فیصلہ جاری ہو جانے پر غیر قانونی طریقے سے حاصل کردہ دولت ضبط کر لی جائے گی۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق کہ اگر کوئی سعودی شہری اپنے نام سے کسی غیر ملکی کو کاروبار کرا رہا ہو اور اس کاروبار سے سعودی یا غیر ملکی کو آمدنی ہو رہی ہو، اگر غیر قانونی طریقے سے کمائی گئی اس دولت کو قانونی منہ شگافیوں کی وجہ سے ضبط کرنے کی کوئی سبیل نہ ہو تو ایسی صورت میں یہ معاملہ عدالت میں لے جایا جائے گا۔ عدالت کی جانب سے تجارتی پردہ پوشی کا حتمی فیصلہ ہو جانے پر غیر قانونی دولت ضبط کر لی جائے گی۔ نئے قانون میں یہ گنجائش رکھی گئی ہے کہ اگر پبلک پروسیکیوشن تجارتی پردہ پوشی کے دائرے میں آنے والی دولت 60 روز کے لیے احتیاطی تدبیر کے طور پر سرکار کی تحویل میں دے سکتی ہے۔ وزارت تجارت پبلک پروسیکیوشن سے درخواست کر سکتی ہے کہ تجارتی پردہ پوشی کے مشکوک ملزمان کو عدالتی فیصلے تک سفر سے روکنے کی درخواست کرے۔ سعودی عرب میں ہزاروں غیر ملکی سعودیوں کے نام سے مملکت بھر میں اپنا کاروبار کر رہے ہیں۔ کاروبار کرنے والے غیر ملکی کاروبار کرانے والے سعودیوں کو ماہانہ یا سالانہ متعینہ رقم دینی ہوتی ہے۔ اس رقم کے بدلے سعودی شہری ایک طرف تو انہیں اپنے نام سے کاروبار کی اجازت دیتے ہیں اور دوسری طرف قانون نافذ کرنے والے اداروں سے انہیں تحفظ بھی فراہم کرتے ہیں۔ نئے قانون کے تحت غیر ملکیوں کو اپنے نام سے کاروبار کرانے پر 5 برس تک قید، 50 لاکھ ریال تک جرمانہ اور عدالت کے حتمی فیصلے کے بعد ناجائز دولت کی ضبطی کی سزا مقرر کی گئی ہے، جبکہ سعودی شہری کو 5 برس کے لیے بلیک لسٹ کیا جاتا ہے۔ اسے اس دوران کسی کاروبار کی اجازت نہیں ہوتی، جبکہ غیر ملکی کو مستقل بنیادوں پر بلیک لسٹ کرنے کی ہدایت ہے۔ کرونا کے 1175 نئے مریض، 42 اموات۔ سعودی عرب میں کرونا کیسز میں نمایاں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ پیر 24 اگست کو کرونا کے 1175 نئے کیسز کی تصدیق ہوئی ہے۔ گزشتہ روز 1109 نئے مریض سامنے آئے تھے۔ نئے کیسز کے بعد متاثرین کی تعداد 3,08,654 تک پہنچ گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے میں 2,745 افراد صحت یاب ہوئے۔ اب تک 2,82,888 افراد اس مرض سے شفا یاب ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز 42 افراد اس مرض سے ہلاک ہوئے۔ اموات کی مجموعی تعداد 3,691 ہو چکی ہے۔ مملکت میں اس وقت ایکٹیو کیسز کی تعداد 22,075 ہے، جس میں 1,635 مریض انتہائی نگہداشت یونٹ میں زیر علاج ہیں۔ سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا ہے کہ مختلف شہروں میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا وائرس کے نئے کیسز کی سب سے زیادہ تعداد اتوار کو بھی مکہ مکرمہ میں رہی، جہاں 84 نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ حائل میں 60، جدہ میں 58، سیبا میں 53، مدینہ منورہ میں 51، ابو عریش 48، بیشہ میں 37،
سامتا 37، ریاض میں 37، جازان میں 33، الحفوف میں 29، تبوک میں 29، المبرز میں 24، دمام میں 23، زہران میں 23، نجران میں 16، خمیس مشیط میں 12 اور طائف میں 9 کیسز کا پتہ چلا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق 19 شہروں میں مریضوں کی تعداد 1 اور 16 شہروں میں 2 اور 15 شہروں میں 3 جبکہ 11 شہروں میں 4 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے سماجی فاصلے کے اصول پر عمل کیا جائے، گھر سے باہر جاتے وقت ماسک لازمی طور پر استعمال کریں۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ کرونا کیسز میں کمی کی وجہ یہی ہے کہ مقامی شہری اور مقیم غیر ملکیوں میں نئے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے مقررہ حفاظتی تدابیر کی پابندی میں اضافہ ہوا ہے۔ زیادہ تر لوگ حفاظتی ماسک پہننے اور سماجی فاصلے کی پابندی کر رہے ہیں۔ مملکت کے دیگر ادارے خصوصاً وزارت صحت وائرس کو قابو کرنے کے لیے مصروف ہیں۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب لوگوں کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔